جادو سے رزق کی بندش ہر ایک پہ نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھنا۔ شیاطین کی وجہ سے رزق میں بندش نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھنا۔ ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل نہیں ہوتی، لیکن کوئی 100 کو اگر میں چیک کروں تو اس میں سے شاید کوئی 2-3 نکل جائیں۔ 100 کو اگر میں چیک کروں تو شاید 3-4 نکل جائیں، بہت زیادہ نکلیں، شاید 5 نکل جائیں، لیکن 95% لوگ جو بولتے ہیں تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ پھر کس طرح اس کا راستہ نکلے گا؟ کیسے اس کے دروازے کھلیں گے؟ یاد رکھنا کہ اپنے آپ کو اس چنگل سے آزاد کر لو، عافیت میں رہو گے۔ میں اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، میں سب سے یہ بات میں کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے حالات بدلیں تو پہلے اپنے آپ کو بدل لو۔ اپنے حالات بدلنا ہے نا، اپنے آپ کو بدل لو۔ اپنے آپ کو بدلو گے پھر جو پڑھو گے وہ کام ہوگا۔ اب نماز سے دوری، دین سے دوری، ہر چیز سے دوری۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو آپ بولو گے کہ یار نہ تو میں نے اس کو سالوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، نہ میں نے آپ کو اس کو در کو دین کر کے دیکھا ہے، لیکن دیکھو اس کے بعد کتنا دولت ہے، کتنا پیسہ کما رہا ہے، کتنا لٹا رہا ہے، کتنا کر رہا ہے، کتنا وہ کر رہا ہے، اس کو کتنا اللہ نے نوازا ہے۔ اس کے پاس ضرور رہا ہوگا، لیکن وہ اپنے لیے پھر بربادی کا سامان پیدا کر رہا ہے۔ دیکھو تمہارے پاس سب کچھ ہو اور سکون نہ ہو تو تم سب کچھ خرچ کر کے بھی سکون نہیں لے سکتے۔ جب تمہارے پاس صرف اور صرف برکت ہو تو تمہاری ضروریات بھی پوری ہوں گی، تمہیں سکون بھی ملے گا اور بیماریوں سے بھی دور رہو گے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک وقت میں کتیا 6-6 8-8 بچے جنتی ہے۔ ایک وقت میں کتیا 6-6 8 بچے پیدا کرتی ہے، 18-18 20 بچے پیدا کرتی ہے، اور ایک وقت میں بکری 1 سے 2 2 سے 3 بچے پیدا کرتی ہے، جبکہ بکری ذبح بھی ہوتی ہے۔ بکری کے گوشت ہم کھاتے بھی ہیں، ہم اس کا دودھ بھی پیتے ہیں، ہم اس کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ اب کتنی کثرت سے استعمال کی جاتی ہے، اور اس کے باوجود بھی اس سے زیادہ موجود ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے برکت۔ اب وہ جو کتیا بچے پیدا کر رہی ہے وہ کتنی کثرت میں ہونا چاہیے، لیکن اس میں برکت نہیں ہے۔ اب آپ 1000 بکریاں لینے نکلو، بکرے لینے نکلو، آپ کو مل جائیں گے، یہ برکت ہے۔ آپ 1 لاکھ 1000 یا 100 کتے لینے نکلو، آپ کو نہیں ملیں گے۔ کثرت میں برکت نہیں ہے۔ برکت کس میں ہے؟ کہ جس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ ہر اس چیز میں برکت ہے جس کا ذکر قرآن میں نعمت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، کہ جیسے زیتون ہم نے ذکر کیا تھا سورہ 3 میں، جیسے انجیر ہم نے ذکر کیا تھا۔ جس چیز کا اللہ نے ذکر کیا ہے بطور نعمت، اس میں برکت ہے۔ تو برکت اپنے گھر میں چاہتے ہو نا تو اپنے دسترخوان کو بھی کشادہ کر لو، اپنے رزق میں دوسروں کو بھی شامل کر لو اور دوسروں کی بھی مدد کیا کرو۔ اگر آپ کی سیلری مثال کے طور پہ 10,000 روپے مہینہ ہے نا تو کم از کم آپ 10 روپے ضرور اللہ کی راہ میں الگ کر دیا کرو۔ اب 10,000 روپے میں 10 روپے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو، لیکن وہ آپ کے 10,000 روپے سے 20,000 روپے ہو جائیں گے، اس میں برکت آ جائے گی۔ جس میں اللہ شامل ہو جائے اس میں برکت آ جاتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا عالی شان ہے کہ جب 2 شخص مل کے کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں تو تیسرا اللہ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔
اب یعنی کہ میں اور تم، ہم دونوں مل کر پارٹنرشپ میں کوئی کاروبار شروع کر رہے ہیں، تو اس میں تیسرا اللہ خود موجود ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، اس میں برکت دیتا ہے، اس میں خیر رکھتا ہے۔ اس وقت تک برکت ہوتی ہے، اس وقت تک خیر ہوتی ہے کہ جب تک ہم دونوں کے بیچ میں کسی کی نیت میں خلل نہ آ جائے، بد نیتی نہ آ جائے۔ جس دن ان دونوں میں سے کسی کے ایک کی نیت خراب ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے کاروبار سے خود کو الگ کر لیتا ہے۔ جب وہ خود کو الگ کر لیتا ہے تو تم دونوں کو اس حال میں چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس بات سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ سارا کچھ دار و مدار کیا ہے، ہماری اپنی نیتوں کا ہے، ہماری اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی دولت سے ہے، ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ تم تو جو کچھ کرو گے تمہیں ملے گا، تم جس چیز کی کوشش کرو گے ملے گا۔ تم اچھے کام میں کوشش کرتے ہو تمہیں نہیں ملتا، اب تم برے کام میں کوشش کرتے ہو کہ تمہیں نہیں ملتا، لیکن جو اچھے کام میں کوشش کرتے ہو تمہیں اس میں برکت ملتی ہے، اور جو برے کام میں کوشش کرتے ہو اس میں برکت نہیں ملتی۔ یہاں سے برکتوں کے راستے کھل رہے ہیں اور یہاں سے پریشانیوں کے راستے کھل رہے ہیں۔ اچھا یہ سوالات ہیں۔ اچھا ایک کام اور ہے کہ جب میری ویڈیوز ہو جاتی ہے تو لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو آپ کے ذہنوں میں کوئی سوالات آئے کریں تو آپ سوالات کو تحریر کر لیں، آپ کامنٹس میں لکھ دیا کریں، پھر میری ٹیم وہی سوالات لکھ کے میں اس کے جوابات نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو دے دیا کروں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب سوال، اس میں کیا سوال لکھا ہوا ہے؟ بہترین رزق بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہے، تو اس سے پہلے کے رشتے یعنی ماں باپ بہن بھائی ان پر بھی خرچ کرنا بہترین ہے، اور کیا فرائض میں بھی شامل ہے؟ دیکھو ایک بار یاد رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ 3 دینار بہت اچھے ہیں۔ ایک دینار وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوا ہو، ایک دینار وہ جو آپ نے اپنے احباب دوست یار رشتہ داروں میں خرچ کیا ہو۔ اب احباب جہاں پر آئے گا وہاں پہ سب کو آ جاتا ہے، پورا خاندان آ جاتا ہے آپ کا۔ اور تیسرا دینار وہ کہ جو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین دینار وہ ہے جو تم نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ بیوی بچوں پہ خرچ کر رہے ہو، ماں باپ بھی ہیں آپ کے، تو کیا ماں باپ کا پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے؟ بالکل ذمہ داری ہے آپ کی، کیونکہ جو کچھ تیرا ہے وہ تیرے باپ کا ہے، تیرے ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ اگر تجھ سے کچھ چاہتے ہیں تو تو اس کو پورا کر لے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک صحابی رسول آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کہ میرے والد مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، مجھ سے بہت مانگتے ہیں، مجھے بہت پریشان کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے تو کیا کرتا ہے؟ اس نے فرمایا کہ رسول اللہ مجھ سے جتنا ہوتا ہے میں دیتا ہوں، اور باقی پھر میں تھوڑا سا اپنے گھر والوں کے لیے بھی رکھتا ہوں۔ تو میرا باپ مجھ سے چاہتا ہے کہ تم مجھے سب دے جو کماتا ہے، تو کیا میرا دین کیا کہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیرے باپ پر تیرا حق ہے، تیرا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ آپ نے باقاعدہ ناراضگی کا اظہار کیا تھا اس معاملے میں۔ ماں باپ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، جو بیوی بچوں کا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، جو چچاؤں کا ہے، جو خونی رشتے ہیں وہ الگ ہیں۔ اب دیکھو نا ہمارا دین کتنا احسن ہے، کتنا خوبصورت ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو تو تم سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، اگر تم کوئی بہترین صدقہ دینا چاہتے ہو تو تم اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، اپنے خونی رشتوں میں دیکھو، اگر اس میں تمہیں نہ ملے تو پھر تم اپنے پڑوس میں دیکھو، اپنے اہل محلہ میں دیکھو، اپنے شہر میں دیکھو، پھر آپ بیرونی ممالک میں دیکھو۔ یہ ہمارا دین کہتا ہے۔ ہمارے ساتھ جڑا، ہم ایک سسٹم کا حصہ ہیں، ہم ایک خاندان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔
اگر خاندان میں کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، خاندان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو زیادہ نوازا ہوا ہے، کسی کو کم نوازا ہوا ہے، کسی کو بالکل نہیں نوازا ہوا، جس کو نوازا ہوا ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے سے نیچے لوگوں کی مدد کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اور اگر ہم تمہیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیتے ہیں تو وہ اس وجہ سے کہ تم اپنے سے نیچوں کی مدد کرتے ہو۔ ابھی تم اپنے سے نیچوں کی مدد کرنا ختم کر دو، بند کر دو، دیکھو تمہارے رزق میں کمی آنی شروع ہو جائے گی۔ تم گن گن کے اپنی تجوری میں جمع کرنا شروع کر دو، نوٹوں سے سونا خرید کے جمع کرنا شروع کر دو، دیکھو تمہارے رزق میں کمی آنی شروع ہو جائے گی۔ ایک وقت میں آگے جو تم نے جمع کیا ہوگا ایک ایک کر کے تمہیں نکلنا ختم کرنا پڑ جائے گا تمہیں۔ تو یہ بھی وجوہات ہیں ہماری کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر جیسے ایک بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، وہ اسٹیبلش ہے، اب وہ چھوٹے بھائی ہیں وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، لیکن ان کی مدد کریں۔ اب بڑا بھائی زکوٰۃ دے رہا ہے باہر لوگوں کو، مسجد میں، مدرسوں میں، مولویوں کو، دوسرے لوگوں کو دے رہا ہے، اس کے اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھ رہا، اپنے بہن بھائیوں کو نہیں دیکھ رہا، وہ چاہ رہا ہے کہ یہ نیک کام کر رہا ہوں میں۔ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ قبول ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے، لیکن اگر اس کی کفالت میں جو لوگ موجود ہیں، اس کے سگے خونوں میں جو لوگ موجود ہیں، اگر وہ ان کی کمی کو پورا نہیں کرتا، دوسروں کو دیتا ہے، تو شاید اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ قبول بھی ہے یا نہیں۔ لیکن حضور کا فرمان کیا تھا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھو، اپنے خاندان کو دیکھو، اپنے آپ کو اسٹرانگ کرو۔ اس طریقے سے سسٹم میں اگر ہم چلیں گے نا تو یقین کرو گے یہ غربت، تنگ دستی، یہ سب دور ہونے شروع ہو جائے گی۔ اور دوسری ایک بات قرآن کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم نے تمہیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے تو تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم تم سے راضی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یار دیکھو اس کو اللہ نے اتنا دیا، لگتا ہے اللہ سے راضی ہے، اس کو اللہ نے بڑا نواز دیا دنیاوی اعتبار سے، اللہ اس سے راضی ہے۔ قرآن کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور اگر ہمیں تم نے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم تم سے راضی ہیں، اور کسی کو اگر ہم نے نہیں دیا دوسروں کے مقابلے میں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے ناراض ہیں، بلکہ یہ دونوں آزمائش میں ہیں۔ یعنی کہ جس کو دیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ سے خوش ہے، وہ نیک کام کر رہا ہے، اور جس کو نہیں دیا وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ کہتے نا کہ یار اللہ شاید مجھ سے ناراض ہے جو میرا حالات ایسے آ گئے، اللہ شاید مجھ سے ناراض ہے جو میرے ساتھ ایسے معاملات آ گئے۔ قرآن میں کہہ رہا ہے یہ نہ سمجھنا کہ اگر تمہیں نہیں دیا تو ہم تم سے ناراض ہیں، نہیں، گویا دونوں آزمائش میں ہیں۔